السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، 7ویں جماعت میں آپ لوگ یہ کتاب پڑھیں گے، غور سے دیکھیے اس کو، چونکہ یہ کتاب آپ لوگ ایک دفعہ پچھلی جماعت میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کا پڑھنا اب آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ اس جماعت میں آپ لوگ یہ پوری کتاب اس کے تمام اسباق پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے سورہ ضحیٰ۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں 2 اقوال بہت ہی مشہور ہیں۔ نمبر فرسٹ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیمار ہو گئے اور 1-2 رات تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ابو لہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ مارا کہ معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ محمد کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ نمبر سیکنڈ، ایک قول یہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں کتیا کا بچہ گھس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی یا تخت کے نیچے گھسا اور وہیں پر مر گیا۔ اس وجہ سے 4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ حضرت حولہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حولہ دیکھیں تو میری کوٹری کمرے میں کیا نئی بات ہو گئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے۔ حضرت حولہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی جھاڑو اٹھائی اور کمرے کی صفائی شروع کی، تو اس دوران تخت کے نیچے سے مرے ہوئے کتے کے بچے کو بھی نکالا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اب سورہ ضحیٰ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر فرسٹ آیت، والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ نمبر سیکنڈ، واللیل اذا سجا ترجمہ، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ والضحیٰ ترجمہ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا ترجمہ، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی پوری دنیا پر بادشاہی ہے، اس کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، چاشت کے وقت کی اور رات چھا جانے کی۔ چاشت یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی پوری طرح پھیل جاتی ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، یہ تمام انسانوں اور حیوانات وغیرہ کی بیداری کا وقت ہوتا ہے، جبکہ رات ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 2 چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی۔ اب آگے دیکھیں، 3rd نمبر، وما ودعک ربک وما قلی، وما ودعک ربک وما قلی۔ ترجمہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور نہ بیزار ہوا۔ دیکھیے، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کافروں سے مخاطب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے۔ جب وحی کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تو لوگوں نے طرح کی باتیں شروع کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ان سے بیزار ہوا ہے۔ آگے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ، اور البتہ آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور البتہ آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے انعامات کا بھی وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہت سی انعامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز دیں گے، لیکن آخرت بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں مقام محمود عطا کیا جائے گا جس پر تمام انبیاء کرام بھی رشک کریں گے۔ کون؟ انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رشک کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور نمبر سیکنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سرداری بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ کتنی بڑی انعام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تو اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے، لیکن آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اونچا مرتبہ و مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ نمبر فرسٹ، مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ نمبر سیکنڈ، تمام انبیاء کرام کی سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ آگے ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ، اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز اتنی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب یا پسندیدہ چیزیں مندرجہ ذیل ہے: دین اسلام کی ترقی، دشمنوں پر فتح، مومنوں کی کثرت، دین اسلام کا پوری دنیا میں پھیلنا، آخرت کی سفارش وغیرہ۔ اور یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا بھی کر دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ضحیٰ کا 6 نمبر آیت ہے: الم یجدک یتیما فآویٰ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ ترجمہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا؟ ادھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور اطمینان دل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزشتہ چند انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں کہ ذرا بچپن سے لے کر اب تک کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے انعامات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 3 حال ہے، مثلاً بچپن، جوانی، عمر شریف کا وہ حصہ جس میں خاندان، بچے وغیرہ ہوتے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ میں بچپن کے انعامات کا ذکر ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں تھے۔ پھر ہم نے، ادھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی طرف اشارہ کر رہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ٹھکانہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چھوٹی عمر میں تھے، اس ٹائم ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے اور پیچھے کوئی جائیداد وغیرہ بھی نہ چھوڑی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ آگے ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پایا تو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں جوانی کے انعامات کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جوانی میں گمراہی اور بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے، خصوصاً جب کہ ہر طرف بت پرستی، ظلم، زیادتی، چوری، شراب نوشی کا رواج عام ہو تو بندہ جلد ہی بھٹک جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا کرم دیکھیے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کے باوجود، جب ہر طرف ظلم، بت پرستی اور یہ غلط چیزیں عام تھی، ان کا رواج عام تھا، ہم نے اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے دور رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ نہیں ہے؟ اب آگے ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت مند پایا پس غنی کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت مند پایا پس غنی کر دیا۔ اس میں شادی کے بعد کے انعام کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس تھے، نہ کوئی ہنر تھا، نہ زراعت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار تاجرہ
نیک سیرت خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر دی، جس نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ بھی بڑا انعام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مال و دولت کو اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، اس سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات یاد دلا رہے ہیں، ایک بچپن، جوانی اور عمر شریف کا وہ حصہ جس میں نادان بچے وغیرہ ہوتے ہیں، کہ آپ بچپن میں یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جوانی میں جب ہر طرف گمراہی کے راستے کھلے ہوئے تھے ہم نے آپ کو ہدایت عطا کی، اور شادی کے بعد آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ آگے ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ترجمہ پس جو یتیم ہو تو اس پر سختی نہ کرے، پس جو یتیم ہو تو اس پر سختی نہ کرے۔ گزشتہ آیات میں 3 انعامات کا ذکر تھا، اب ان کی شکریہ ادا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا حکم صادر فرما رہی اللہ تعالیٰ۔ نمبر فرسٹ، یتیم کو ضعیف، لاوارث، بے سہارا سمجھ کر اس پر ظلم نہ کرنا، سختی نہ کرنا، اس کے حقوق نہ دبانا، اس کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کرنا، اس کو مارنا نہیں، اس کو بری نگاہ سے دیکھنا نہیں، بلکہ اپنی یتیمی کے دور کو یاد کرنا۔ دراصل یہاں پر امت کو سنانا مقصود تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بعید ہے کہ یتیم پر سختی کرے، لیکن لوگ ایسا کرتے تھے اور کرتے ہیں بھی، اس لیے تو ان کو سنانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ لوگ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ یتیم کو لاوارث، بے سہارا سمجھ کر ان پر ظلم، سختی وغیرہ نہ کرے، نہ ان کے حقوق کو دبائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک اور محبت والا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ آگے ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ترجمہ اور جو سوال کرنے والا ہو تو اس کو نہ جھڑکے، اور جو سوال کرنے والا ہو تو اس کو نہ جھڑکے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر سائل سوال کرے تو اس کو جھڑکے نہیں، اگر دینے کی قدرت ہو تو کچھ دے دے، مطلب اگر آپ کی استطاعت ہو کچھ دینے کی، آپ کے پاس اتنی پیسے ہو کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو کر لے، ورنہ عذر پیش کرے، نرمی سے عذر کر دے کہ میرے پاس خود کچھ نہیں ہے، لیکن برا بلا کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرتے رہے، اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرتے رہے۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں میں بیان کیجیے، کیونکہ محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور محسن کے شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسی حدیث میں ہے، جو تم پر احسان کرے اس کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ نہیں دے سکتے تو لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کر دیا کرو، یہی احسان کا بدلہ ہو جائے گا۔